نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نرى ربنا يوم القیامہ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال والذي نفسي بيدي لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما قال فيلقى العبد فيقول أي فلان قل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخرك الخيل والإبل وأذرك التراس وتربع فيقول بلى إلى آخر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لوگوں نے عرض کی، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة۔ صحابہ بتاؤ کیا تم دوپہر میں جبکہ سورج بادل میں نہ ہو اس کے دیکھنے میں بھی تردد کرتے ہو؟ بادل نہ ہو، سورج سامنے ہو، اور جس کا ہونا یقینی ہے، جو نکلا ہے سورج، اور یہ اجالا دھوپ خود سورج کے نکلنے اور ظاہر ہونے کی غماز ہے، تو آقا کہتے ہیں بتاؤ کیا دوپہر میں جب سورج بادل میں نہ ہو اس کے دیکھنے میں تردد کرتے ہو؟ قالوا لا، صحابہ کہتے نہیں یا رسول اللہ، وہ تو دکھتا ہے، دھوپ خود اس کے دیکھنے کی علامت ظاہر ہے، دھوپ ہے تو سورج ہے۔ قال، پھر آقا کہتے حل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس فی السحابہ، بتاؤ کیا تم 14ویں رات کہ چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو جبکہ وہ چاند بھی بادل میں نہ ہو، چھپا نہ ہو، ظاہر ہے؟ قالوا لا، صحابہ کہتے نہیں یا رسول اللہ۔ قال فوالذی نفسی بیدیہ، آقا کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تضارون فی رؤیت ربکم، تو پھر یقین کر لو کہ تم اپنے رب کے دیکھنے میں بھی شک نہ کرو گے۔ جس طرح چاند اور سورج ظاہر ظہور ہے، اسی طرح تم رب کو بھی دیکھ لو گے، اللہ کا دیدار کرو گے، یا اس کو دیکھنا ہے جس طرح چاند کو دیکھا جاتا ہے، سورج کو دیکھا جاتا ہے، ظاہر ظہور۔ الا کما تضارون فی رؤیت احدہما، جیسا کہ تم شک نہیں کرتے ان دونوں میں سے کسی ایک کے بھی دیکھنے میں۔ آقا فرماتے ہیں فیلقى العبد، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب بندے سے ملے گا، ملاقات کرے گا، اے فلان، اے فل یعنی اے فلان، رب فرمائے گا اے فلان بتا، الم اکرمک و اسودک و ازوجک و اسخر لک الخیل والابل و اذرک تراس و تربع فیقل بلا قال فیقل اظننت انک ملاقی فیقل لا فیقول فانی قد انساک کما تنسیتنی ثم یلقى الثانی
فذكر مثله ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رب بندے سے ملے گا تو رب فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی؟ میں نے تجھے سرداری نہیں عطا کی؟ میں نے تجھے بیوی بچے نہ دیے؟ وَسَخِّرَ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ اور اونٹ اور گھوڑوں کو تیرے لیے مسخر نہ کیا؟ اونٹ اور گھوڑے سواریاں تجھے نہ عطا فرمائی؟ اور تجھے نہ کہا کہ تو سردار بنے؟ تجھے نہ کہا کہ تو سردار بنے چہارم غنیمت سے، یعنی تجھے میں نے نہ دیا، غنیمت کا حصہ بھی دیا، گھوڑے دیے، سواریاں دی، بیوی بچے دیے، مکان دیا، سرداری دی، یہ سب تجھے نہیں دیا کیا؟ اب فیقل بلا، بندہ کہے گا مولا کیوں نہیں، تو نے سب کچھ دیا، تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا. فقول افظننت انک ملاقی، اے بندہ تو بتا مجھے، تجھے یقین تھا کہ تو مجھ سے ملے گا؟ تو نے سوچا تھا کہ تو رب سے ملاقات کرے گا؟ اقول لا، کہے گا نہیں، بندہ کہے گا نہیں مولا، ایسا نہیں سوچا تھا، آج وہ دن ہوگا تجھ سے ملاقات ہونی ہے، رب سے ملوں گا. یقول لا، وہ کہے گا نہیں. اب وہ بندہ نافرمان ہوگا. اللہ نے دنیا میں عزت، شہرت، سواریاں، مکان، جائیداد سب دیا، سب کو یاد کیا، رب کو یاد نہ کیا، رب کو چھوڑ دیا. اب اللہ فرمائے گا فیقول قد انی قد انساکا کما الی آخر الحدیث. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے، جیسے تو نے مجھے بھلا دیا دنیا میں، تو نے مجھے بھلا دیا، میں بھی تجھے چھوڑ دیتا ہوں. یہاں بھلانے سے مطلب جیسے تو دنیا میں مجھے بھلا بیٹھا تھا اور میرے ملاقات اور میری بارگاہ میں آنا یا عبادت، ریاضت، بندگی اور سرب سجود ہونا اس کی فکر نہ تھی، باوجود اس کے کہ دنیا میں نے تجھے بہت کچھ دیا مگر تو مجھے بھلا دیا. آقا کہتے ہیں رب کہے گا جا میں بھی تجھے چھوڑتا ہوں، بھلا ہوا چھوڑتا ہوں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہے، چھوڑتا ہوں. اب ایک دوسرا بندہ آئے گا فذکر مثلہ، پھر اس سے بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ کہے گا تجھے عزت دی، دولت دی، ثروت دی، سرداری دی، غنیمت دی. اسے بھی یہ کہا جائے گا مگر تو مجھے بھلا بیٹھا. آج تجھے رب سے ملنا تھا مگر دنیا میں تو اس ملاقات کا خیال تک نہ لایا کہ مجھے رب سے ملنا ہے. ایسے ہی آیا ہے میرے پاس، بتا کیا لے کے آیا؟ میری یاد تک نہیں لے کے آیا. تجھے یاد تک پتا نہیں تھا کہ رب سے ملنا ہے. اب بتا، تو نے مجھے چھوڑ دیا. اب اللہ وہ وقت بڑا خطرناک بھی ہوگا. اور بندے سے پرسش بھی ہوگی، پوچھا جائے گا یہاں وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى جو قرآن مجید میں آیا ہے، اس آیت کی شرح ہے. اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا دنیا میں جس طرح مجھے بھولا بیٹھا تھا اس طرح ایک اور بندہ لایا جائے گا، اس سے بھی وہی سوال. تیسرا بندہ لایا جائے گا، اس سے بھی وہ سوال.
جب تیسرا ملاقات کرے گا فیقول لہو مثل ذالک، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی کہے گا جو پہلے بندے سے کہا، بتا تجھے سب کچھ دیا، تو کیا لے کے آیا؟ آج رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کا یقین تھا، فیقول یا ربی، بندہ کہے گا اے رب ہاں مجھے یقین تھا، آمن تو بکا، میں تجھ پر ایمان لے آیا، بکتابکا برسولکا، تیری کتاب تیرے رسولوں پر ایمان لایا، صلیتو وصمتو، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، وتصدقتو، میں نے تیری تصدیق کی، وَيُنْفِي بِخَيْرِ مَسْتَطَاعَ، اور وہ بندہ جتنی ہو سکے اپنی تعریف کرے گا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، اپنی تعریف کرے گا۔ مولا مجھے معلوم تھا تجھ سے ملنا ہے، میں ایمان بھی لایا کتابوں پر، رسولوں پر، تجھ پر، نماز پڑھی، روزہ رکھا، تصدقتوں کا، تیری تصدیق کی، اور یثنی بخیر مستطاع، اس کی جتنی طاقت تعریف، اپنی تعریف کرے گا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ فرمائے گا ہاں ہونا اذن، اچھا اس کو یہاں ٹھہراؤ، کھڑے رکھو، اس کو کھڑا رکھو، اس کو بہت بول رہا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ ثم يقال الآن بناتی، ثم يقال الآن، پھر اسے کہا جائے گا تبعث شاہدن علیک، اچھا تو یہ سب کر رہا ہے، اسے فرما جائے گا اب ہم تجھ پر گواہ لائیں گے، نبعث شاہدہ، ہم تجھ پر گواہ لائیں گے، تو جو کہہ رہا ہے اس میں کہاں تک سچائی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ، بندہ کہے گا ارے کون ہے جو میرے خلاف یہاں گواہی دے گا، میرے خلاف کون گواہی؟ میں تو لوگوں میں متقی اور پرہیزگار تھا، اور کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیا کہ میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، جب اکیلا ہوتا ہوں نماز چھوڑ دیتا ہوں، میں تمہیں دکھا کر صدقہ تو کرتا ہوں، مگر جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو صدقہ چھوڑ دیتا ہوں، میں تمہیں دکھا کر اللہ کی تصدیق کرتا ہوں، مگر اکیلے میں تصدیق نہیں تھی۔ تو کہے گا لوگوں میں تو متقی و پرہیزگار تھا، اور دنیا میں میرے جو اندر کے حالات تھے اس تو کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ میں منافق ہوں۔ وہ بندہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا، یعنی لوگوں سے تو ایمان کا اظہار کرتا ہوگا، اچھی طرح ملتا ہوگا، عبادتیں ریاضتیں دکھا کے کرتا ہوگا، مگر تنہائی میں اس کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا، نہ اللہ پہ ایمان، نہ کتابوں پہ، نہ رسولوں پہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اللہ کی تصدیق اور کتابوں کی، اس کے رسولوں کی۔ تو اب اسے تو دل میں یہی ہوگا کہ جب تک دنیا میں رہا میری پول تو کہیں کھلی نہیں، تو دنیا کا کون آدمی یہاں گواہی دے گا؟ تو آقا کہتے فَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ، کون ہے سوچے گا وہ کہ ہاں میری خلاف گواہی دے گا۔ آقا فرماتے ہیں فَيُخْتَمُ عَلَى فَيْ، تب اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، اس کا منہ بند کر دو، منہ بہت بول رہا ہے، یہ کیا وہ کیا، منہ بند کر دو۔ فَيُقَالُ، پھر اس کا منہ بند ہو جائے گا، اور اس کی ران سے کہا جائے گا وَقَالُ لِفَخِذِهِ أَنْتِقِي، اس کے پاؤں کی ران، اس ران سے کہا جائے، اللہ فرمائے گا انتقی، بول بول، فتنطق فخذہ، تو اس کی ران آواز دے گی، اس کی ران سے اس کے خلاف گواہی آئے گی۔ وَلَحْمَهُ وَعِظَامَهُ بِعَمَلِهِ، اور اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کے جسم کا ہر عضو اس کے منہ کو چھوڑ کر بتائے گا مولا یہ ظاہر میں تو نمازی تھا مگر باطن میں نمازیں چھوڑتا تھا، اور جب اکیلا ہوتا تھا تو نہ تیری تصدیق، نہ کتابوں، نہ رسولوں کی، نہ نماز، نہ روزہ ہوتا تھا۔ مولا اس کا معاملہ لوگوں میں الگ تھا، باطن میں الگ تھا۔
اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اللہ۔ اب ذالک لیعذر من نفسہ وذالک المنافق، آقا فرماتے ہیں اس لیے ہوگا تاکہ بندے کو عذر دور ہو جائے، نہ رہے۔ یہ نہ کہے، اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اسے ڈال دیتا اور اسے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ تو جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، جھوٹا ہے، اور ڈال دو، تو اس کے دل میں کھٹکھٹا رہتا، کچھ پوچھا بھی نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نماز پڑھا، روزہ رکھا، ایمان لایا، تصدیق کیا، اور کچھ سوال جواب زیادہ ہوا ہی نہیں، ڈائریکٹ۔ اور کون ہے جو اللہ کے سامنے اعتراض کرے؟ وہ قادر مطلق ہے، اگر اعتراض وہ کرے بھی تو پھر وہاں کون سنے؟ اللہ عالم الغیب و شہادہ، مگر اللہ عذر دور کرے گا تاکہ تیرے دل میں کھٹکھٹا نہ رہے کہ میں تو نماز روزہ ایمان لے کے آیا، پھر بھی بغیر کسی پوچھے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اسے کہے گا ٹھہراؤ، اس کو ٹھہرایا جائے گا، اس کے منہ پہ مہر لگا کے اس کے جسم کی اعضاء ہی گواہی دیں گے، اور اسے کہا جائے گا دیکھ یہ تیرے جسم کے اعضاء خود تیرے خلاف گواہ ہیں، عذر نہ رہے اس لیے اسے ٹھہرا کر اس کے جسم کے اعضاء سے اس کے خلاف گواہی لی جا رہی۔ آقا فرماتے ہیں وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، یہ کون ہوگا؟ منافق ہوگا۔ وَذَلِكَ الَّذِي سَخِطَ اللَّهُ، اور آقا فرماتے ہیں یہ وہ ہوگا جس سے اللہ ناراض ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ سخیط اللہ، اللہ تعالیٰ جس سے سخت ناراض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نفاق تھا، لوگوں میں الگ، تنہائی میں الگ اس کا حال تھا۔ لوگوں میں تو ایمان و عمل کا اظہار کرتا تھا، تنہائی میں نہ ایمان رہتا تھا نہ عمل رہتا تھا۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں چلا، مگر وہاں تو جسم کے اعضاء گواہی دینے والے، مگر پیچھے حدیث گزر چکی۔ مومن ہے اگر تو اللہ تعالیٰ اس کی برائی گنائے گا اور کہے گا یہ برائی ہے، مومن تھا، گنہگار تھا، مگر پیچھے حدیث گزر چکی کہ رب اور بندے کے درمیان بات ہوگی، کسی کو پتہ نہ چلے گا۔ اور مومن کی نیکیاں علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کا اظہار کرے گا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ، مومن کے لیے۔ مگر یہ بندہ تو منافق ہوگا جو ظاہر میں ایمان تھا باطن میں ایمان نہیں تھا، یا جس کا عمل دکھاوے کے لیے ہی تھا اور اندر پورا ایمان و عمل سے سینہ خالی تھا۔ آقا فرماتے ذالک العبد الذی سخط اللہ، سخطہ اللہ، یہ وہی بندہ ہے اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی دنیا میں بھی اور اس کے ساتھ اس کی ناراضگی حشر میں بھی، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس کا وہ لائق ہے۔ عن ابی امامہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ سے روایت، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وعدني ربي ان يدخل الجنة من امتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 1000 70,000۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا میری امت میں سے 70,000 کو جنت میں اس طرح داخل کرے گا، یہ مومن کا، میری امت میں سے اللہ تعالیٰ 70,000 کو اس طرح جنت میں داخل کرے گا، لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ ان کا حساب نہ ان کی پکڑ، ڈائریکٹ جنت میں۔ اور وہ 70,000 کون ہوں گے؟ آقا فرماتے ما کل 1000 70,000، وہ 70,000 ایسے ہوں گے کہ نہ ان کا حساب نہ عذاب، اور اس طرح ہوں گے کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000، 70,000 ہیں اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔
1000 ان کے ساتھ 70,000 اور 1000 ان کے ساتھ 70,000 اور 1000 ان کے ساتھ 70,000 اور اسی طرح 73,000 ان میں سے 1000 کے ساتھ 70,000 اور تو انشاءاللہ ہم لوگ گنہگار ضرور ہیں مگر ان 70,000 میں اللہ چاہے تو آ جائے۔ آقا فرماتے ہیں وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي، اور آقا فرماتے اور میرے رب کے لپوں میں سے 3 لپ، میرے رب کے لپوں میں سے 3 لپ، اللہ اللہ سلاس، یہ معطوف 70,000 پر، مطلب یہ کہ ہر شخص کے ساتھ 70,000 اور رب تعالیٰ کے 3 لپ، 70,000 بھی اور رب کا لپ، اللہ تعالیٰ جیسے اس کی شان ہے اپنے دستے قدرت سے اٹھائے، اللہ اللہ۔ اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت پہ ہے، بات نے فرمایا کہ یہ معطوف ہے 70,000 پر اور یدخل کا مفعول ہے، یعنی مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا کہ 3 لپ پر، اور جو جنت میں بے حساب بھیجے گا وہ الگ، ہر 70,000 تو وہ پہلے والا معنی لے 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ اللہ تعالیٰ 3 لپ لے گا، اللہ اللہ۔ لپ سے مراد بے اندازہ، جب کسی کو بے اندازہ دینا ہوتا ہے تو ناپ تول نہیں ہوتا، بغیر حساب کتاب ناپ تول۔ اب یہ حدیث متشابہات میں سے لپ سے مراد، لپ تو ہم لوگ ہاتھ کے لپ کو کہتے ہیں، لپ پائے میں کھبو بری نے دینے، یہ لپ 70,000 ہر 1000 کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 3 حثیات 3 لپ، اللہ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اور یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، جس طرح اس کی شان ہے وہ اپنی قدرت، اپنی عطا اور اپنی مہربانیوں سے 3 لپ لے گا، تو یہ 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 وہ الگ ہیں اور ہر 1000 کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 3 لپ ہیں۔ انشاءاللہ سرکار کے سارے امتی آ گئے، حضور کے سب امتی آ گئے، اللہ اللہ۔ تو اب اپنی قدرت سے جب اللہ تعالیٰ لپ لے گا تو پھر اندازہ لگاؤ، یہ تو 70,000 اور پھر اتنا حساب الگ۔ وہ حدیثیں دیکھو جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی وہ الگ، اور جناب اویس قرنی کے پاس اپنا کرتا بھیجے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، آدھی امت بخشا لیتے ہیں، وہ الگ۔ حضرت مولائے کائنات اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا، جاؤ یمن میں قرن کا رہنے والا میرا ایک دوست ہے، میرا عاشق ہے، جاؤ انہیں میرا کرتا دے دو، اور اویس سے کہو نبی نے تجھے سلام کہا، اور اللہ اللہ نبی جی سے سلام کہہ دیں، اس کی عظمت، اس کا مقام، اور حضور جی سے کہہ دیں کہ میرا عاشق، تو اس کے عشق پر جانے قربان۔ اعلی حضرت کہتے ہیں میں تو کہا ہی جاؤں کہ بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہا ہی جاؤں بندہ ہوں شاہ کا، ارے لطف تو جب ہے وہ کہیں جناب، لطف تو جب ہے کہ آقا کہے کہ عاشق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو کرم کرے گا، اللہ اللہ حضور کا جو کرم، وہ کرتا بھیجا، اویس قرنی عبادت میں ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اے اویس، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا تبرک بھیجا ہے، کرتا بھیجا ہے، اللہ اللہ، اس کو رکھا، دعا کی، حضور نے فرمایا تھا اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، دعا کرتے رہے۔ آواز آئی، اے اویس، اس کرتے میں جتنے دھاگے ہیں ہر دھاگے کے بدلے مصطفیٰ کی امت کو بخشا، مولا اس سے نہیں ہوگا، اور بخش، اور فگر بڑھتا رہا، تعداد بڑھتی، آواز آئی اویس خوش ہو جا، ہم نے تیری دعا اور اس مصطفیٰ کے کرتے کے وسیلے سے اس امت کے آدھے لوگوں کو بخش دیا، غفران عطا فرما کہ مولا اور بخش۔ آواز آئی بس اب یہاں تک کہ مولا کیوں،
حاتب آواز دیتی اویس آدھا امت کا حصہ ہم نے تمہاری دعا سے بخشا ہے اور آدھا ایک دور میں عبد القادر جیلانی آئے گا اس کی دعا سے بخشیں گے۔ عبد القادر جیلانی مصطفیٰ کا شہزادہ بغداد کی زمین پر منبر پہ کھڑے رہ کر جو اعلان کرے گا قدمی ہادی رقبت اللہ رقبت کل ولی اللہ، وہ ولیاء میں ایسا مقام رکھے گا جیسا نبیوں میں مصطفیٰ کا مقام ہے۔ عبد القادر میان اولیاء تو محمد میان انبیاء، جس طرح مقام مصطفیٰ جان رحمت کا انبیاء میں ہے وہ مقام غوث اعظم کا اولیاء میں۔ ہم اس کے دعا سے آدھی امت بخش دیں گے، پوری امت کی بخشش اللہ، یہ کرم ہوگا، عطا ہوگی، مہربانیاں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ثلاث حسیات من حسیات ربی، آقا فرماتے میرے رب کے لپوں میں سے 3 لپ، اب اس میں بڑے بڑے گنہگار آئیں گے، ان کی شرح دوسری حدیثوں میں کی گئی ہے جس میں بڑے بڑے گنہگاروں کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جب لپ لے گا تو وہ لوگ بھی آ جائیں گے، وہ بھی آ جائیں گے، گنہگاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور اس وقت دوسری طرف حضور کی شفاعت الگ، ایک ایک کو پکڑ کر حضور دامن میں چھپائیں۔ اللہ اللہ۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ اور سب رسولوں نے کہا اذهبوا الی غیری انا لہا کا یہ مژدہ سنانے آئے ہیں، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم گنہگاروں کے ساتھ حضور کا معاملہ، اور حضور کی حدیث جو کہتے ہیں شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میرے امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے۔ حضور کا جو رویہ اور حضور کا کریمانہ انداز جو غلاموں کے ساتھ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ اور گنہگاروں، ہاں یہ وہی دن ہے کہ خبر تھی جس کی کہ وہ دن ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی رحمت کا اور شفاعت کا اظہار ہوگا کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے، وہم و گمان میں بھی جن کے نہ ہو۔ اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا، مگر کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، بھلے گنہگار ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکار صحیح ہے، وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، حضور کا غلام ہے، غوث پاک کو ماننے والا ہے، تو یہاں بھی کرم اور انشاءاللہ تعالی وہاں بھی کرم ہوگا۔ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ السلام علیکم۔